بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عبداللہ، حضرت آمنہ اور نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ قریش میں حسن و جمال، شکل و صورت اور اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے سب سے برتر اور اچھے نوجوان تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کے چہرے پر صاف دکھائی دیتا تھا۔ ایک روایت ہے کہ وہ قریش کے عام نوجوانوں میں سب سے خوبصورت اور حسین و جمیل نوجوان مانے جاتے تھے۔ بعض کا کہنا تھا قبیلہ قریش کے لوگوں کے نزدیک حضرت عبداللہ اپنے باپ کی تمام اولاد میں ہر لحاظ سے سب سے زیادہ مکمل، سب سے زیادہ حسین اور سب سے زیادہ پاک دامن، سب سے زیادہ پسندیدہ اور سب سے زیادہ محبوب تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے والد کی رہنمائی فرمائی اور انہوں نے اپنے اس خوش نصیب بیٹے کا نام عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ اور عبادت گزار رکھا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہے کہ اللہ جل شانہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو ان کی شادی کی غرض سے لے کر نکلے۔ انہیں حضرت عبداللہ کی شادی کے لیے ایسے رشتے کی تلاش تھی جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننے کی اہل ہوں، جن کی گود میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ سکیں، کیونکہ وہ بشارتیں پا رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت بہت قریب آ گیا ہے۔ علامات ظاہر ہو رہی تھیں۔ اس اعلیٰ نسب کے رشتے کی تلاش میں تھے جس منصب میں اسی طرح طہارت ہو۔ امام ابن عساکر بیان کرتے ہیں کہ راستے میں وہ ایک بہت نامور کاہنہ کے پاس سے گزرے جو توریت اور سابقہ کتب انبیاء اور صحائف انبیاء کی عالمہ تھیں، اور خوبصورت ہونے کی وجہ سے اسے اپنے حسن پر ناز تھا، اسے اپنے علم پر بھی ناز تھا اور اپنی شہرت پر بھی ناز تھا۔ اس کے قریب سے گزرے تو اس نے حضرت عبداللہ کو دیکھا۔ ان کے ماتھے پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک رہا تھا۔ اس چمکتے ہوئے نور مصطفیٰ کو ان کے چہرے پر حسن کی صورت میں دیکھا۔ اس کاہنہ نے حضرت عبداللہ سے درخواست کی کہ آپ کچھ وقت میرے پاس قیام کر لیں تاکہ ہمارا آپس میں تعلق قائم ہو جائے۔ اس نور اور اس حسن کی تجلی کو دیکھا، اس کی خاطر کہا کہ آپ میرے پاس قیام کر لیں۔ حضرت عبداللہ نے انکار کر دیا۔ اس کاہنہ نے کہا کہ اگر آپ میرے پاس ایک دن اور ایک رات قیام کر لیں تو میں آپ کو 100 قیمتی اونٹ دوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ رشتہ حرام ہے، میں اس سے مر جانے کو بہتر سمجھتا ہوں، میں قیام نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر آگے چل دیے۔ حضرت آمنہ 549 عیسوی میں حضرت وہب کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ بچپن سے ہی بے حد حسین و جمیل اور طاہرہ تھیں۔ جیسے جیسے آپ پرورش پاتی رہیں ویسے ویسے آپ کی پاک بازی اور اعلیٰ ترین سیرت و کردار کے چرچے عام ہوتے چلے گئے۔ حضرت وہب کو ان کی دلاری بیٹی حضرت آمنہ کے لیے قریش کے مختلف سرداروں اور ان کے بیٹوں کے رشتے آنے لگے، لیکن حضرت وہب کو کسی انتہائی نیک سیرت اور با کردار نوجوان کی تلاش تھی۔ چنانچہ ایک دن حضرت وہب اپنے بھائی حضرت ہاشم کے بیٹے حضرت عبد المطلب کے گھر کی طرف نکل پڑے۔ راستے میں وہ ایک عجیب و غریب منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی 70 کے قریب تلوار باز اور نیزہ بردار لوگ ایک نوجوان کو گھیر کر کھڑے ہیں۔ دور سے ہی یہ منظر دیکھ کر حضرت وہب ایک درخت کی اوٹ میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اچانک
آسمان سے کوئی عجیب مخلوق اس اکیلے نوجوان کی مدد کے لیے اترتی ہے اور وہ نوجوان ان 70 تلوار بازوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت وہب اس نوجوان کے قریب جاتے ہیں تو ان کی حیرت میں اور مزید اضافہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ لڑکا ان کے بھتیجے حضرت عبد المطلب کا بیٹا حضرت عبداللہ تھا۔ حضرت وہب اسی وقت یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی حضرت آمنہ کا نکاح حضرت عبداللہ سے کریں گے، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہ لڑکا کوئی عام نہیں ہے جس کی مدد کے لیے آسمان سے کوئی مخلوق آئی ہے۔ چنانچہ آپ نے اس رشتے کی بات ایک دوست کے ذریعے سے حضرت عبد المطلب کے پاس پہنچائی۔ حضرت عبد المطلب بھی یہی چاہتے تھے کہ حضرت عبداللہ کی شادی ہو جائے۔ پھر حضرت بی بی آمنہ، جن کے مقدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ بننا تھا، ان کا انتخاب ہوا۔ حضرت عبد المطلب نے اس رشتے کو پسند کیا۔ کچھ دنوں بعد رشتہ طے ہو جاتا ہے تو حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے حضرت عبداللہ اور قریش کے معززین کو لے کر قبیلہ بنو زہرہ پہنچتے ہیں اور وہاں دنیا کے خوبصورت جوڑے کا نکاح کیا جاتا ہے، اور یوں دو پاکیزہ روحیں ایک پاک رشتے کے بندھن میں بندھ جاتے ہیں۔ حضرت بی بی آمنہ نہایت نیک، سعادت مند اور پاک دامن دوشیزہ تھیں۔ ان کا نکاح حضرت عبداللہ سے ہوا۔ وہ حج کے ایام تھے جب ان کا نکاح ہوا، اور یہ نکاح منع کے مقام پر ہوا، اور حضرت عبداللہ اور حضرت بی بی آمنہ نے یہیں قیام فرمایا۔ یہ مبارک پیر کا دن تھا کہ جب اس مبارک جوڑے کا نکاح ہوا، لیکن پھر 3 دن تک حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں جانے کی اجازت نہ دی گئی۔ اس کی ایک تو وجہ یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت عبداللہ کو بتایا تھا کہ شب زفاف جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شب جمعہ کو ہوگی، اور دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ مکہ کے قبیلوں کا رواج تھا کہ شادی کے پہلے 3 دن تک نئے نکاح شدہ جوڑے کو تنہا نہ چھوڑا جاتا۔ پھر شب جمعہ کی وہ مبارک گھڑی آ گئی کہ جب جبرائیل امین 70,000 فرشتوں کی سرداری میں تشریف لائے اور آ کر بام کعبہ پر حلالی پرچم لہرایا۔ پرچم لہرا کر دنیا والوں کو خوشخبری دی کہ آج نور محمد صلب پدر سے رحم پدر میں تبدیل ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوا۔ شب جمعہ کو حضرت عبد المطلب نے بنو زہرہ میں قیام کے دوران ہی نکاح کے تیسرے دن حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کو خلوت گاہ میں میسر فرمائی، اور یہ مقدس اور دل آویز نور حضرت عبداللہ کی پشت مبارک سے حضرت آمنہ کے بطن مبارک میں منتقل ہو جاتا ہے، اور آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور اقدس حضرت عبداللہ سے حضرت آمنہ کے بطن میں ایام حج میں منع کے مقام پر منتقل ہوا۔ حضرت آمنہ نے امانت کے طور پر نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھال لیا، اور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشر ولادت کی تشکیل کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے۔ مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ جمعے کی رات تھی۔ اس رات جنت الفردوس کا دروازہ کھول دیا گیا، اور ایک منادی نے تمام آسمانوں اور زمینوں میں ندا دی، آگاہ ہو جاؤ۔ وہ نور جو ایک محفوظ اور مخفی خزانہ تھا، جس سے نبی ہادی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متولد ہونا تھا، وہ آج رات اپنی والدہ کے بطن میں منتقل ہو گیا، جہاں اس کے جسد انصری کی تکمیل ہوگی، اور وہ لوگوں کے لیے بشیر و نذیر بن کر دنیا میں تشریف لائے گا۔
حضرت کعب کی روایت میں حضرت آمنہ کا نام بھی آیا ہے اور ساتھ میں منادی نے یہ بھی کہا کہ آمنہ تمہیں مبارک ہو۔ مروی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور مبارک اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں منتقل ہوا تو قریش سخت قحط سالی میں مبتلا تھے۔ وہ قحط سالی فوراً ختم ہو گئی، زمین ہری بھری ہو گئی، درخت سرسبز و شاداب ہو گئے، ہر طرف سے اناج، پھل اور سبزیاں آنے لگیں، اور تاریخ میں اس سال کا نام کشادگی اور خوشحالی کا سال پڑ گیا۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تشریف لائے تو قریش کے گھروں میں جتنے چوپاہے تھے اپنی اپنی زبانوں میں بلند آواز بول پڑے، رب کعبہ کی قسم، آج رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کے بطن میں تشریف لے آئے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ ندا سنائی دی، مبارک ہو ابو القاسم ظاہر ہونے والے ہیں، اور اس رات مکہ کے ہر گھر میں نور کی چمک دکھائی دی۔ کچھ دنوں قیام کے بعد حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ واپس پلٹے، واپس آئے تو اسی خاتون کے پاس سے گزرے۔ اب وہ کاہنہ حضرت عبداللہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی۔ حضرت ابن عساکر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ نے اس کاہنہ سے پوچھا کہ اس وقت تو مجھے 100 اونٹ دیتی تھی اور آج میری طرف دیکھتی بھی نہیں، وجہ کیا ہے؟ اس کاہنہ نے جواب دیا کہ اس اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، وہ نور تمہاری پیشانی میں چمک رہا تھا جس کی خاطر میں نے دعوت دی تھی کہ میرے شوہر بن جاؤ اور تم نے قبول نہیں کیا، وہ نور تم سے جدا ہو گیا اور قسمت والی بخت والی آمنہ لے گئی، اب مجھے تمہاری کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ قریش میں سب سے زیادہ حسین و جمیل نوجوان تھے۔ نور نبوت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے چہرے سے یوں چمکتا تھا جیسے کوئی روشن ستارہ ہو۔ ان کے اس حسن و جمال کی وجہ سے قریش کی نوجوان لڑکیاں انہیں بہت چاہتی تھیں اور سب ان پر جان دیتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کی شادی ہو گئی تو قبیلہ قریش کے بنو مخزوم، بنو عبد الشمس اور بنو مناف میں کوئی دوشیزہ ایسی نہ تھی جو اس احساس محرومی میں بیمار نہ پڑ گئی ہو کہ اس کی شادی سردار عبد المطلب کے فرزند حضرت عبداللہ سے کیوں نہ ہو سکی۔ ناظرین، معجزہ تو دیکھیے کہ حضرت آمنہ کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند تولد نہ ہوا، اور نہ ہی حضرت عبداللہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا اور کوئی فرزند پیدا ہوا۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، اسے شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔